الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم۔ من کون ہے ذا وہ، الذی جو، یقرض اللہ قرضا حسنا قرض دے اللہ تبارک و تعالی کو اچھی طرح قرض دینا، فیضاعفہ پھر وہ کئی گنا کر دے اس کو، لہو اس دینے والے کے لیے، وَلَهُ اور اس دینے والے کے لیے، اجر کریم عمدہ بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ مجاہدین اسلام پر مال خرچ کرنا، مساجد کی تعمیر میں خرچ کرنا، دینی تعلیم کے فروغ کے لیے مال خرچ کرنا، غریبوں یتیموں پر مال خرچ کرنا، کسی بستی علاقے کے لوگوں پر کوئی آسمانی آفت آنے کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو جائے ان پر مال خرچ کرنا، مسافروں پر مال خرچ کرنا، یہ مراد ہے قرض اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینے سے۔ اور اچھی طرح قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آدمی دے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نام و نمود کے لیے نہ دے۔ مثلاً کسی دینی کام کے لیے اس لیے دیتا ہے کہ میں یہ جو چندہ دوں گا اس کی وجہ سے لوگوں میں میری شہرت ہوگی، لوگ میری طرف مائل ہوں گے، یا اس کے بدلے میں یہ فائدہ اٹھاؤں گا، یہ اخلاص سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اچھی طرح قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دینا، کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ من ذا الذی کون ہے وہ جو، یقرض اللہ قرضا حسنا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، یہ ہے مفہوم اس کا۔ اور جو بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے کہ نیت اس کی اللہ کی رضا کا حصول ہو، فیضاعف لہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ میں ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے والے کی مثال ایسی ہے، مگر کیسے؟ حسن نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دینا۔ فرمایا جیسے ایک دانہ آدمی زمین میں ڈالتا ہے اور اس دانے سے پھر آگے ایک چھلی تیار ہوتی ہے، اس چھلی کی جو ہے وہ 7 بالیاں ہوتی ہیں، لائنیں گنتے ہیں نا، ایک ایک لائن میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ اس طرح جو بندہ 1 روپیہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 700 گنا اس کو بڑھا کر واپس کر دیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا چاہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 سے بھی زیادہ بڑھا کر اس کو واپس عطا فرماتے ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے قرض کیوں فرمایا؟
تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، حالانکہ کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر مالک ہے، اس کے باوجود جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا اور اس مال کو جب واپس جو ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم میرا دیا ہوا مال اپنے ہاتھ سے میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، بس یہ ایسا ہے جیسے تم مجھے قرض دے رہا ہے، بلکہ قرض بھی اپنے مال کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو اس کے پاس ہے ضرورت کے وقت میں واپس لے لوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، دیا ہوا اس کا پھر بندہ اسی کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تیرا میرے پاس قرض ہے اور کئی گنا بڑھا کر کے میں یہ تیرا قرض واپس کروں گا۔ ابو دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت پڑھی، تو ابو دہداہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرض چاہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو ابو دہداہ بے تاب ہو گئے قرض حسنہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ابو دہداہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے فرمایا تو ابو دہداہ صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ دیا اور یہ دینے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے، اور اس باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے۔ جیسے کشمیر کے اندر بڑی جو ہے وہ دولت کیا ہے، سیب کے باغات ہیں، اخروٹ کے باغات ہیں، اس طرح عربوں کا سب سے بڑا اثاثہ اور سرمایہ جو ہے وہ کھجور کے باغات ہوتے تھے۔ تو اس باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے۔ تو ابو دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا، اور اسی باغ کے اندر ابو دہداہ صحابی کا مکان بھی تھا، ان کی بیوی اور بچے اسی باغ میں رہتے تھے۔ باغ کے باہر سے جا کر آواز لگائی کہ او دہداہ کی ماں، تو اپنا یہ سارا اثاثہ بچے لے کر باغ سے باہر نکلا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو ابو دہداہ نے فرمایا کہ میں نے یہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی آگے سے کہا کہ دہداہ کے باپ آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے، میں ابھی آتی ہوں، اور فوراً جو ہے باغ کو خالی کر دیا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا یقین، اور یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ جب اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جانی یا مالی قربانی کی ضرورت محسوس ہو تو انسان صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی دینے میں دریغ نہ کرے، اور یہ یقین ہو ہمیں کہ واقعی اس کے عوض میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے کہ اللہ کئی گنا بڑھا کر کے واپس ہمیں دیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، یعنی کون ہے وہ جو اچھی طرح اخلاص کے ساتھ للہیت کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حصول جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے، فَيُضَاعِفَ لَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بڑھا دے، اور وَلَهُ، اس دینے والے کے لیے اجر کبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت اچھا اور عمدہ بدلہ۔